إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ میرے بھائی اور دوستو، قربانی کی عید کی آمد ہے اور اس سلسلہ میں آواز دی کٹ کرو یار، سمجھ دے لیں گے اللہ دے بری۔ عید کی آمد ہے، اس سلسلہ میں تمام مسلمان بھرپور قسم کی تیاری میں مصروف ہیں اور خطباء علماء اس حوالہ سے لوگوں کو خوب توجہ دلا رہے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ موقع کی مناسبت سے آپ احباب کی توجہ چند چیزوں کی طرف دلائی جائے جو کہ نہایت ضروری ہے۔ قربانی سے متعلق کہ ہم سال ہا سال سے یہی سمجھتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قربانی شاید جانور کی ہی ہوتی ہے، لہذا ہم اسی کا اہتمام کرتے ہیں اور اس پر ہی ساری توجہ دیتے ہیں۔ جانور کے عیوب دیکھے جاتے ہیں کہ عیوب سے پاک اور صاف ہے، کوئی نقص تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے، لیکن قربانی کا جو اصل مقصود ہے، جس مقصد کے لیے ہم قربانی دیتے ہیں،
اور جو اس کے پیچھے کتاب و سنت کی حکمت ہے، اس کا اصل مطلوب ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ قربانی سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں لازم اور ضروری ہیں کہ ان کی پابندی کی جائے، اور قربانی دیتے وقت بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کا خیال اور لحاظ رکھنے کی نہایت ضرورت ہے، اور قربانی دینے کے بعد بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کی پابندی کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالہ سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کریں، اور جو معاشرے میں غلط طریقے رواج پا چکے ہیں ان کی بھی نشاندہی کریں۔ سورہ انعام کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں، قل ان صلاتی و نسکی، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، و محیای، اور میرا زندہ رہنا، میری زندگانی، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، جہانوں کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ یعنی میری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، جیتا ہوں تو اس کے لیے، مرتا ہوں تو اس کے لیے، نماز پڑھتا ہوں تو اس کے لیے، قربانی دیتا ہوں تو اس کے لیے، جو کچھ بھی میری زندگی کا مطلوب و مقصود ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ سب سے پہلی اور آخری بات کہ اخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اس میں شہرت، ناموری، ریاکاری کا کوئی شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس میں ان میں سے کوئی چیز داخل ہو گئی تو وہ عمل ضائع و برباد ہو جائے، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس لیے بطور خاص یہ اعلان کروایا، یہ بات کہلوائی گئی، اور وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں، اسی کا پابند کیا گیا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے۔ بات کا آغاز کس سے ہوا؟ نماز، جو مسلمانوں نے یکسر پس پشت ڈال رکھی ہے۔ آپ سوچیں اور غور کریں کتنی بڑی بد نصیبی ہے، اور کس قدر بے رخی ہے، اور کس قدر بے پرواہی ہے مسلمانوں کہ 2% مسلمان نماز پڑھتے ہیں، 98% بے نماز ہیں۔ کبھی انہوں نے اس بات پہ غور کیا کہ قربانی کس لیے دیتے؟ جب ہم بنیادی قربانی نہیں دے سکے، سردی اور گرمی میں وضو کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کر سکے، گرمی اور سردی میں راتیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے یا سردی میں گرم بستر ہونے کی وجہ سے یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے کہ بستر چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں، اللہ کے حضور آ کر کے دست بستہ حاضر ہو جائیں، آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ مقصد ہماری زندگی؟ اگر گھر میں کوئی ایک فرد نمازی ہے یا میاں بیوی نمازی ہیں، پوری اولاد بے نماز ہے، انا للہ و انا الیہ، کیا کیا ہم نے؟ کیا کمایا ہم نے؟ کیا محنت کی ہم نے؟ کیا زندگی کا مقصد سمجھا؟ اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے ہم آئے تھے دنیا میں؟ انا للہ و انا الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے نماز، دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر۔ جو سب سے پہلے کرنے والا کام تھا اس کو تو یکسر چھوڑ رکھا، اس کی تو پرواہ ہی نہیں کی جاتی کہ یہ کام ہمارے کرنے والا ہے، جو ہم کر نہیں رہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جان، اس کی قربانی، ہم اپنی خواہش کی قربانی نہیں دے سکتے تو اپنی جان کی قربانی دے سکیں گے؟ اپنے بچوں کی قربانی دے سکیں گے؟ اپنے بیوی، خاندان، قوم، قبیلہ، برادری، والدین، گھر بار، ان کی قربانی دے پائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لولا ان رجالا من المسلمین لا تطیب انفسهم ان یتخلفوا عنی، کہ اگر مسلمانوں میں سے کچھ افراد ایسے نہ ہوتے کہ ان کو میرے پیچھے رہ جانا قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا، وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر پائیں گے، ولا اجدوا ما احملهم علیہ، اور میں ان کو سواریوں پر سوار کرنے کے لیے سواریاں نہیں پاتا، ما تخلفت عن سریۃ تغزو فی سبیل اللہ، تو میں کسی بھی جنگ سے، جہادی قافلہ سے، غزوہ سے، اللہ کے راستے میں لڑنے سے پیچھے نہ رہتا کہ وہ لوگ، ان پر یہ چیز انتہائی گراں گزرے کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں کہ ان کو میں سوار کر سکوں، اپنے ساتھ لے جا سکوں، اور میں چلا جاؤں اور وہ پیچھے رہ جائیں، یہ ان کو گوارا نہیں ہے، یہ برداشت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، دوسری مرتبہ قسم اٹھا کے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، ثم احیا، ثم اقتل، ثم احیا، ثم اقتل، ثم احیا، ثم اقتل۔ بار بار آپ نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آپ شہید ہونے کے متمنی ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے انتہائی خواہش مند ہے۔ سوچئے میں اور آپ کہاں کھڑے، ہمارے دل میں بھی یہ خواہش اور تمنا آئی، ہمارے دل میں بھی اس بات کا خیال پیدا ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی شہادت کی خواہش اور تمنا نہیں کی، وہ منافقت کی موت مرے گا۔ یہ جانور قربان کرنا، بکرے چھترے کی قربانی دینا، یہ تو بہت آسان کام ہے، یہ تو سود خور بھی کرتے ہیں، رشوت خور بھی کرتے ہیں، حرام خور بھی کرتے ہیں، ڈاکو بھی کرتے ہیں، ظالم بھی کرتے ہیں، فاسق بھی کرتے ہیں، نافرمان بھی کرتے ہیں، بے نماز بھی کرتے ہیں، روزہ خور بھی کرتے ہیں، زکات نہ دینے والے بھی کرتے ہیں، سب یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد قربانی دینا نہیں ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم قربانی دے رہے ہیں، اور بچوں کو بتانا کہ ہمارے گھر میں گوشت ہے، اللہ کے لیے قربانی دینا۔
اور بھائیو یہ بات ذہن نشین کر لو، اس کو کبھی بھولنا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی اور حدیث حسن ہے، امام طبرانی نے اپنی المعجم الاوسط میں اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، یہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کی جو چیز دیکھی جائے گی اور جس کا حساب کتاب ہوگا وہ نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز درست ہوئی، اس کا نامہ اعمال میں نماز ہوئی، تو اس کے باقی اعمال بھی صحیح تسلیم کر لیے جائیں۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز خراب ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی ضائع و برباد ہو جائیں۔ تو جس کے نامہ اعمال میں نماز ہی نہ ہوئی اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ اس کے اعمال کا کیا بنے گا؟ یہ بکرے چھترے، یہ دمبے، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بیڑے، یہ بچڑے، یہ کٹے، یہ ذبح کیے ہوئے کسی کام نہیں آئے، کوئی ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی نامہ اعمال میں ان کا وزن نہیں ہوگا، کچھ نہیں دیکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے ہاں یہ روش چل چکی ہے کہ اپنے سے زیادہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی دینے کو زیادہ اہمیت دیتے۔ اگر کسی کے والدین صحیح العقیدہ تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری فرما برداری کرنے والے تھے، اولاد کی انہوں نے تربیت اس کے مطابق، اب مرنے کے بعد اولاد جو کچھ بھی نیک کام کرتی ہے والدین اس کے اجر و ثواب میں برابر کے شریک حصے دار۔ اور اگر کوئی بدکار، فاسق، فاجر، رشوت خور، سود خور اپنی اولاد کو ان کاموں پہ لگا کے گیا حرام کاری کے، مرنے کے بعد اولاد جو کچھ بھی برائی کرتی ہے یہ قبر میں پڑا ہوا برابر کا مجرم ہے، یہ گناہ جاریہ بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ صدقہ جاریہ تو ہمیں یاد ہے، یہ گناہ جاریہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اس کو بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے، اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ اولاد کو کس کام پہ لگا کے گئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو فوت شدگان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت بیان کی جاتی ہے سنن ترمذی اور ابو داود کے حوالے سے، وہ روایت ضعیف ہے، ابو الحسنہ راوی اس میں، محدثین فرماتے ہیں کہ مجہول ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کون ہے، کیا اس کے حالات ہیں، کیا اس کے معاملات ہیں، اس لیے فوت شدگان کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ کچھ لوگ عقیدت اور محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان بیچاروں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نیک کام کرتے ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جاریہ ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر نیکی کے کام میں برابر کے شریک ہیں، برابر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، تو بطور خاص آپ کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام آپ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اجر و ثواب میں برابر کے حصے دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثواب
یہ آپ کا صدقہ جاریہ برابر جاری و ساری ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے جو قربانی کی اس کی وضاحت سنن کبریٰ بہقی کی روایت میں موجود ہے، جسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جانور ذبح کیا تو اس وقت آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم عنی وَأَمَّا لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِ، کہ اللہ یہ قربانی میرے اور میری امت کے اس شخص کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی۔ تو قربانی کون نہیں کر رہا؟ زندہ یا فوت شدگاں؟ کیوں نہیں؟ اور زندہ افراد جو قربانی کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے، جو قربانی نہیں کر رہے، ان میں سے ہر شخص کی طرف سے میں یہ قربانی کر رہا ہوں۔ تو کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں اپنی طرف سے اور امت کے ہر اس شخص کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے؟ ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو صرف اپنے افراد خانہ کی طرف سے ہی قربانی کر سکتے۔ ایک قربانی پورے گھر والوں کو کفایت کرتی ہے، تو لہذا سب کی طرف سے یہ قربانی ہو جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اور ایک ہمارے ہاں یہ رواج پایا جا رہا ہے کہ عقیقہ قربانی کے ساتھ کیا جاتا ہے، کوئی ویڑا لے لیا، کوئی بچہ لے لیا، کوئی بھینس لے لی، تو جی 7 حصے ہوتے، جس کو اللہ نے توفیق دی اونٹ کرنے کی اس میں 10 حصے ہوتے، 2-3 قربانیاں کر دو، باقی بچوں کے اس میں سے عقیقے کر دو۔ کیا اس طریقے سے عقیقہ ہو جاتا ہے؟ یا بڑے جانور کا عقیقہ کرنا کتاب و سنت سے ثابت ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اظہار خیال کیا کہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن کے بیٹے کا عقیقہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، عقی عنہ جزورا، آپ اس کی طرف سے اونٹ ذبح کر دیں، اونٹ سے عقیقہ کر دیں۔ انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شأتان مکافئتان، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا عقیقہ اسی کا ہوگا کہ 2 ایک جیسی بکری، یعنی عقیقہ کس سے ہوگا؟ بکرے، چھترے اور دمبے سے ہوگا، گائے، اونٹ اور کٹے کا عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی وضاحت کر دی، پتہ چلا کہ یہ قربانی کے لیے حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں، عقیقے کے لیے حصے مقرر نہیں کیے۔ عقیقے کے لیے تو لڑکے کی طرف سے 2 جانور اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جائے۔ تو یہ تو ہماری خانہ ساز باتیں ہیں، ہمارے اپنے طور طریقے ہیں جن کا شریعت میں کوئی وجود اور ثبوت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس چیز پہ بھی غور کیجئے کہ کیا ہم جو قربانی دیتے ہیں اس کا شریعت نے کوئی وقت مقرر کیا ہے، یا ہم جب جی چاہے جانور ذبح کر دیں؟ کیوں جی؟ کبھی سوچا، غور کیا کون سا وقت ہے قربانی دینے کا؟ نماز عید کے
بعد یہ شریعت نے وقت مقرر کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص قربانی نماز عید سے پہلے ذبح کر تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا، ذرا سوچے اور غور کریں، کیوں جی قربانی ہو جائے گی؟ ہاں جی، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق وضاحت فرما دی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات نقل کرتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة فلیعد، جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر دیا اسے نماز ادا کرنے کے بعد اس کی جگہ پر جانور قربان کرنا ہوگا، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ ایک حدیث۔ دوسری روایت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة، کہ جس شخص نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا الْأُخْرَى، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پر اب دوسرا نماز کے بعد جانور ذبح کرے۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم۔ تیسری حدیث براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گوشت بھیج دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ گوشت نظر آ رہا ہے نماز سے پہلے، نیت کیا ہے؟ ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ نماز سے پہلے جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو نماز کے بعد گھر میں آ کر کے گوشت کھانے میں تنگی محسوس نہ ہو، جلدی آ کر کے کھانا پک جائے اور وہ کھانا کھا لے۔ نیت یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بھی گوشت بھیج دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانور ذبح کر کے گوشت بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی نہیں ہوئی، یہ تو عام صدقہ کا گوشت ہے، یہ عام جانور جیسے ذبح کر کے لوگوں کو گوشت کھلایا جاتا ہے، یہ تو وہ گوشت ہے، یہ قربانی نہیں ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ اس کو اس کی جگہ پر اور جانور ذبح کرنا چاہیے۔ آپ ذرا سوچیے اور غور کریں، یہ عید کی نماز کیا نماز فجر کی طرح فرض ہے؟ کیوں جی؟ معلوم ہے آپ کو مسئلہ؟ عید کی نماز کیا نماز فجر کی طرح فرض ہے؟ اور نہیں بھائیوں، یہ نفلی عبادت ہے، یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص نفلی نماز پڑھے بغیر جانور ذبح کرتا ہے تو رسول اللہ کا واضح حکم ہے کہ وہ قربانی نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص فرضی نماز ادا نہیں کرتا، فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی اور عید کی نماز پڑھ لی، پھر جانور ذبح کر دیا، کیا اس کی قربانی ہوگی؟ کیوں جی؟ کوئی شخص پکا ٹھکا بے نماز ہے، تارک صلاۃ ہے، وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ نماز کی پابندی کرتا ہی نہیں ہے، اور اس کو اس بات کا خیال تک آتا ہی نہیں ہے کہ یہ پانچوں وقت کی نماز رات اور دن میں مجھ پر فرض ہے، وہ اس کا خیال اور لحاظ نہیں کرتا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا اس کی قربانی ہو گئی؟ ہم حدیث سنا چکے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے نامہ اعمال میں جو چیز دیکھی جائے گی وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، اس کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہوئی
تو باقی اعمال بھی صحیح قرار پا جائیں گے. اگر نماز صحیح نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی ضائع و برباد ہو جائیں گے. یہاں میرے بھائی اور دوستو قربانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور اسلام اور شرک اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. نماز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم ہے، اور نماز نہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو ہم تو ان بھول بھلیوں میں پڑے ہوئے کہ جی جانور کو دیکھے ہوئے اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے. کبھی قربانی کرنے والے نے بھی اپنا جائزہ لیا کہ میرے اندر عیب ہے یا نہیں، میرے اندر کتنے عیوب ہیں؟ داڑھی مونڈنا، نماز نہ پڑھنا، حلال حرام کا اہتمام نہ کرنا، اور یہ نہ دیکھنا کہ یہ پیسے سود سے آ رہے، حرام سے آ رہے ہیں، کم تول کر کے، کم ماپ کر کے، جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے کمائے جا رہے ہیں، یہ رشوت کے پیسے ہیں، یا یہ کسی کے اوپر ظلم اور ستم کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے، کسی کا حق مار کر کے، یتیموں بیواؤں مسکینوں کا حق کھا کر کے یہ قربانی دی جا رہی. کبھی اس پہ بھی غور کی؟ یہ چیزیں اس سے پہلے قابل غور ہے، یہ قربانی سے پہلے قابل غور ہے. جانور کے عیوب تو دیکھ لیا، اپنے عیوب کا تو خیال ہی نہیں رہا، اپنے عیوب کا تو جائزہ ہی نہیں لیا، اپنے عیوب تو دیکھے ہی نہیں کہ میرے اندر کہاں کہاں کس کس چیز کی کمزوری موجود ہے، اور کہاں کہاں میرے اندر عیوب اور نقائص موجود ہیں، اور کن کن باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر حرام قرار دیا. یہ سوچیں، لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے. اگر جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت گویائی دے دے تو وہ کہے مجھے تو دیکھتا ہے اچھی طرح سے، میرا تو جائزہ لیتا ہے، اپنا بھی جائزہ لے لے، اپنی شکل و صورت بھی دیکھ لے، اپنا کردار بھی دیکھ لے، اپنے معاملات کا بھی جائزہ لے لے، اپنے بھی شب و روز پہ غور کر لے کہ کیسے گزار رہا. اللہ ہو. تو بے نماز کی میرے بھائی اور دوستو یہ بات سن لیں، قربانی قطعاً قابل قبول نہیں ہے، غلط فہمی میں نہ رہیں. اور جو لوگ قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں وہ نیک متقی پرہیزگار لوگ دیکھ جانچ کر کے ان کے ساتھ حصہ ڈالیں. بے نمازوں کے ساتھ حصہ نہ ڈالیں کہ کہیں تمہاری قربانی بھی ضائع نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خبر دی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قربانی صرف کن کی قبول کرتا ہے؟ متقین، پرہیزگاروں. اور متقین میں سب سے پہلے کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، جائزہ لے. شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید متقین کے لیے باعث ہدایت ہے. تو یہ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے. اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کا اہتمام کرتے ہیں. یہ متقین کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے. یہ جو ہم قربانیاں دیتے ہیں نا، یہ ہمارا نہیں ہے مال. کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دیتا ہے کہ اس کے دیے ہوئے سے ہی خرچ کرتے ہیں. تو لہذا دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. کیسی عجیب بات ہے کہ آپ کسی کو کچھ دے کے دیکھیں، پھر اس سے چند دنوں بعد مطالبہ کریں کہ یار مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہے، واپس لوٹا دے. دے گا؟ بیٹے کو 10 روپے دے کے دیکھ، چھوٹا بچہ ہے، پھر اس سے مانگے، دے گا؟ آپ کبھی نہیں دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا اس میں سے وہ کہتا ہے کہ خرچ کرو. اور یہ اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے ایمان والوں کے، ایمان بالغیب والوں کے، نماز کی پابندی کرنے والوں کے.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ قربانیاں جو دے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ جو سمجھتا کہ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے، وہ قارون والی سوچ اور فکر رکھتا ہے، بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے اس آدمی کی بات کبھی نہیں بھولتی، جب میں کوٹرالہ کشن، جس کو کچی کوٹھی بھی کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ پروگرام پہ گیا، رات پروگرام ہوا، رات وہیں ٹھہرا، صبح میں نے قصور جمعہ پڑھانے کے لیے جانا، تو ان کی مسجد کے بالکل سامنے اپوزٹ خالی پلاٹ پڑا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا یہ پلاٹ اگر کوئی ساتھی خرید لے اپنے ساتھیوں میں سے تو مسجد کے سامنے گھر ہو جائے گا، فائدہ پہنچے گا، یہ پلاٹ کن کا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا یہ پلاٹ ہمارا ہے۔ کتنی خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے جی یہ پلاٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ کس نے دیا؟ اللہ نے ہمیں دیا، یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا ہے۔ یہ انتہا درجے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت، عقیدت، تعظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور ایمان کی باتیں ہیں۔ ہم سے پوچھتے ہیں یہ گھر کس کا؟ ہمارا ہے، یہ کوٹھی ہماری ہے، ہم اپنی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر کے کہا یہ مکان اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ پلاٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اصلاح کر لیں تو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ باتیں ذہن نشین رکھیں۔ اور آخری بات، آج کل بھینس کی قربانی سے متعلق بڑی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی کہ بھینس کی قربانی ہوتی یا نہیں ہوتی۔ امت مسلمہ میں کبھی اس بات میں اختلاف نہیں رہا، یہ بر صغیر میں ہی اختلاف پیدا ہوا۔ ہمارے دو استاد محترم، ایک محدث زمان علامہ سید محب اللہ شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ، اور دوسرے استاد محترم شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ۔ سید محب اللہ شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ یہ بڑے تھے، اور ہمارے شیخ محترم شیخ بدیع یہ چھوٹے تھے۔ شیخ محب اللہ کا موقف یہ تھا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ ہمارے شیخ اس کی مخالفت کرتے رہے 5 سال تک۔ جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ بھینس گائے کی قسم ہے، الجاموس نوع من البقر، انہوں نے بذات خود عید کے خطبہ میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہماری غلطی ہے اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ درست، اور بھینس کی قربانی بالکل صحیح اور درست۔ یہ واقعہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے بذات خود ہمیں سنایا۔ تو لہذا امام احمد بن حنبل اور دیگر اہل علم ان کے نزدیک بالاتفاق، امام ابن منذر نے تو اجماع نقل کیا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ تو لہذا یہ خام خواہ کا اختلاف پیدا کرنا اور امت کو اس میں تقسیم کرنا، باقی ہر شخص کی اپنی پسند اور ناپسند، وہ ترجیح کسی چیز کو دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن قوم کے اندر اختلاف پیدا کرنا اور بلا وجہ کھچاؤ تناؤ پیدا کرنا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں جس جس مقام پر ہمارے اندر سستی اور کوتاہی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بطور خاص اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، پاکستان کے
حالات تو پہلے ہی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے اور بہت زیادہ پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ شر پسند عناصر وہ ملک کے سکون کو، چین کو اور امن کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور بتاتے خود ہی انہوں نے کوئی ایسا فرضی آدمی کھڑا کر کے ناسبی قسم کا اس سے بیان دلوا دیا اہل بیت کے خلاف۔ اس کے نام کے ساتھ لاحقہ صرف یہ آتا ہے، اذان الہی اس کا نام ہے۔ الہی ہونے کی وجہ سے ہمارے محترم جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ، ان پر زبان درازی کی گئی، ان پر الزام لگا دیا گیا، اور اس الزام کی وجہ سے پھر پورے ملک میں باقاعدہ تشہیر کی گئی، اور جلسے کر کے ایک بدبخت انسان نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو شخص اس کو قتل کرے گا میں اسے 10 لاکھ کا انعام دوں گا۔ جب حقیقت حال واضح ہوئی اور حقیقت سامنے آئی کہ وہ ایک شر پسند آدمی ہے، اور ان لوگوں نے جان بوجھ کر کے ان کو مورد الزام ٹھہرایا، جب دیکھا کہ چاروں طرف سے آواز بلند ہو رہی ہے تب معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنا۔ ہم ان لوگوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ پورا مجمع اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ان ظالموں کو، الزام اور بہتان لگانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور قرار واقعی ان کو سزا دی جائے۔ اگر الہی کا لاحقہ ہونے کی وجہ سے یہ حضرات مجرم اور گناہگار ٹھہرتے ہیں تو یہ لاحقہ تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی لگتا ہے، مونس الہی کے ساتھ بھی لگتا ہے، شجاعت الہی کے ساتھ بھی لگتا ہے، تو ان کی طرف یہ باتیں کیوں نہیں منسوب کی گئی؟ یہ خاص فکر کے تحت اہل حدیثوں کو اور اہل حدیث کے نمائندوں کو اور قائدین کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم سب اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لگام دی جائے اور فوری طور پر ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات قائم کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ ملک کا امن جو ہے وہ تباہ نہ ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اہل بیت کا، صحابہ کرام کا دفاع کریں، اور ان کے دفاع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جان کے نذرانوں کو قبول فرما لے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، اہل بیت میں سب سے پہلے کون شامل ہے؟ قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اما سارہ علیہ السلام کو اہل بیت کہا گیا، جبکہ کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا گیا، جبکہ ان کے ہاں بھی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب اہل بیت میں شامل کر دیا تو یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہو گیا۔ ہم ان کو اسی طرح سے اہل بیت مانتے ہیں جیسا کہ ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل مانتے ہیں، کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ اور جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، ان کی عظمت کا مسئلہ ہے، ایسے ہی اہل بیت کی عظمت کا مسئلہ ہے۔ ہم ان دونوں کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں سمجھتے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کیا کرتے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان کو اسی کی رفاقت، اسی کی معیت، اسی کا ساتھ نصیب ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سننے کے بعد ہمیں اسلام لانے کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی خوشی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کا حساب کتاب حشر نشر اس کو اسی کی معیت، رفاقت اور ساتھ نصیب ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت۔ پھر انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ انی احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر،
کہ اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں۔ لہذا ہم جس طریقے سے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی ازواج مطہرات جو اہل بیت ہیں اور علی فاطمہ حسنین کریمین جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت قرار دیا، ان کے ساتھ بھی ہم ویسی ہی محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔